بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا بیسک پاسٹ آف سینٹینس اور اس کی تمام اجزاء ہم نے جانے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، اس میں ایک ذکر آیا تھا ضمیر کا، یعنی پروناؤن۔ تو پروناؤن کے بارے میں ہم جانیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ بنیادی طور پر پروناؤن کی 5 قسمیں ہیں۔ پروناؤن یعنی ضمیر کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ تو 5 طرح کی ضمائر ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پر پروناؤن کی 5 قسمیں ہیں۔ دیکھیں، سبجیکٹ پروناؤن ہوتا ہے ایک، تو آبجیکٹ پروناؤن، پوزیسو ایڈجیکٹو، پوزیسو پروناؤن اور ریفلیکسو پروناؤن۔ یہ 5 پروناؤن کی قسمیں ہیں۔ ضمیر فاعل، آبجیکٹ پروناؤن، ضمیر مفعول، پوزیسو ایڈجیکٹو، ضمیر اضافت پروناؤن اور پوزیسو پروناؤن یعنی ضمیر خبر۔ ریفلیکسو پروناؤن یعنی تاکید بلفظی، یعنی تاکید جو لاتے ہیں اس کے ساتھ میں۔ یہ 5 ضمیر کی قسمیں ہیں۔ نمبر بائی نمبر ان کو سمجھتے ہیں۔ ضمیر کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ جان لیں، پر بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ 5 قسمیں ہوتی ہیں جن کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، سبجیکٹ پروناؤن۔ سبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتا ہے اور سبجیکٹ پروناؤن کسے کہتے ہیں؟ یعنی ضمیر فاعل۔ سبجیکٹ پروناؤن ضمیر فاعل وہ ہے جو جملے میں کام کرنے والا ہو۔ یعنی ضمیر فاعل کیا ہے؟ وہ ہے جو جملے میں کام کرنے والا ہو۔ جیسے آئی مانے میں، اور وی مانے ہم، یو مانے تم۔ تو آئی، جیسے آئی کا یوز ہوتا ہے وی ہم، یو تم۔ یو کا، وی اور آئی کا یوز جب آپ کریں گے اس کو بولتے ہیں سبجیکٹ پروناؤن۔ تو سبجیکٹ پروناؤن ضمیر فاعل ہے، جملے میں کام کرنے والے ہو اسے ضمیر پروناؤن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کام کرنے والا کا نام ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کام کرنے والا نام ظاہر نہیں ہو رہا، بلکہ ناؤن اسم کی جگہ پر ان کو لایا گیا، تو یہ پروناؤن ہے اور یہ سبجیکٹ ہے، اور سبجیکٹ کی جگہ پر یہ پروناؤن ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ضمیر فاعل سبجیکٹ پروناؤن وہ ہے جو کام کرنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو سبجیکٹ پروناؤن سے کہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، یو وی آئی وغیرہ یہ سبجیکٹ پروناؤن ہے۔ اور آبجیکٹ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ یعنی آبجیکٹ پروناؤن جو ہے یہ ضمیر مفعول ہوتا ہے۔ وہ ضمیر مفعول کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کے اوپر کام کیا جائے، جس کے اوپر کام کیا جائے وہ ضمیر مفعول۔ ایسی ضمیر جس پر کام کیا جا رہا ہو وہ ضمیر مفعول ہوتا ہے۔ جیسے می مجھے، مجھ کو، می کا مطلب ہوتا ہے مجھے مجھ کو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہم کو۔ اس یوز کیا تھا ہمیں ہم کو، اور می مجھے مجھ کو۔ تو یہ کیا ہے؟ سب آبجیکٹ پروناؤن ہے۔ کیا ہے؟ آبجیکٹ پروناؤن۔ ضمیر مفعول اس کو انگریزی میں آبجیکٹ پروناؤن کہتے ہیں۔ آبجیکٹ پروناؤن، سبجیکٹ پروناؤن سمجھ لو۔ ضمیر فاعل سبجیکٹ پروناؤن اور آبجیکٹ پروناؤن ضمیر مفعول۔ چلیں نمبر 3 پہ چل لیتے ہیں۔ تو نمبر 3 پر کیا ہے؟ کریں پوزیسو ایڈجیکٹو پروناؤن۔ پوزیسو ایڈجیکٹو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ ضمیر اضافت وہ ہے جو کسی چیز کی ملکیت یا رشتہ داری کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مائی میرا، اور ہمارا، یور تمہارا۔ تو یہ یور، مائی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ پوزیسو ایڈجیکٹو پروناؤن ہے، اس کو ضمیر اضافت کہتے ہیں۔ تو وہ جو کسی چیز کی ملکیت یا رشتہ داری ظاہر کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کو ضمیر اضافت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہتے نہیں ہے؟ جیسے یہ کہہ لو دس از مائی فون، یہ فون
میرا ہے۔ اب اس کو آپ اپنے مل کے ظاہر کر رہے ہیں، آپ کو اس کو کس طرح بنائیں گے؟ تو اس طرح جیسے ان کا یوز ہوتا ہے دس فون از مائن، دس از مائی فون، یا آپ یوں کہو دس فون از مائن، یہ فون میرا ہے، یہ میرا فون ہے، یہ فون میرا ہے۔ اس میں تھوڑی تاکید آ جاتی ہے۔ بہرحال ابھی آپ اتنا سمجھیں، آگے سارے یہ ضمیر فاعل، ضمیر مفعول، ضمیر اضافہ، ضمیر خبر، ضمیر پر لفظی، یہ سب جو ہے کیا یہ یوز ہوں گے سینٹینس میں، یوز کر کے بتائے جائیں گے۔ آگے دیکھ لو نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں۔ نمبر 4 تو یہ آپ دیکھیں نمبر 4 پر پوزیسو پروناؤن، ضمیر خبر۔ پوزیسو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر جو وہ ضمیر خبر وہ ہے جو جملے میں ٹھیک ہے پوزیسو ایگزیکٹو پروناؤن کی طرح ہی کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مائن میرا، آرس ہمارا، یورس تمہارا وغیرہ۔ تو ابھی جو ہم نے پڑھا مائی اور یور، وہ کیا تھا؟ وہ کسی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے ضمیر اضافت تھا۔ یہ ضمیر خبر وہ ہے جملہ میں ٹھیک پوزیسو ایگزیکٹو پروناؤن کی طرح ہے، اسی کی طرح کسی چیز پر ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مائن، مائی بھی اور مائن بھی، میرا اور آرس ہمارا، یورس تمہارا وغیرہ۔ لیکن پوزیسو پروناؤن کو تنہا کسی جملے کی خبر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ پوزیسو ایگزیکٹو پروناؤن کو تنہا استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اس کو تنہا یوز کرتے ہیں، فرق یہ ہے، اور اس کو تنہا یوز نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اس کو تنہا یوز کر لیتے ہیں، اور اس پوزیسو پروناؤن جو ہے ضمیر خبر، اس کو تنہا یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ مضاف کبھی بھی مضاف الیہ کبھی بغیر تنہا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مضاف الیہ جو ہوتا ہے تنہا استعمال ہوگا ہی نہیں، ساتھ میں ہوگا۔ نمبر 5 دیکھیں، ریفلیکسو پروناؤن۔ ریفلیکسو پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ یعنی انگریزی کے ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو جملے میں خود کا یا ذاتیات کا مفہوم ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے مائی سیلف، میں خود سے، یور سیلف تم خود ہی، ہم سیلف وہ خود سے۔ تو یہ جو ہے ریفلیکسو پروناؤن اسے کہتے ہیں جو انگریزی زبان میں خود اپنی اوپر اپنی ذاتیات کا مفہوم ظاہر کرنے کے استعمال ہو، خود اپنے لیے۔ ٹھیک ہے، تو مائی سیلف یہ خود کے لیے ہوتا، یور سیلف ٹھیک تم خود ہی۔ تو جب بھی آپ اپنے لیے خود کے لیے یوز کریں گے تو مائی سیلف، سامنے والے کے لیے یور سیلف، اور ہم سیلف ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اسے یہ جو یور سیلف، ہم سیلف، یہ جو ہے اس کو ریفلیکسو پروناؤن کہتے ہیں۔ یہ صرف سمجھتے رہیں گے اس کو کیا کیا کہا جاتا ہے، آگے جب واقعی میں یوز ہوں گے انشاءاللہ آپ انہیں اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ مجھے امید سمجھ چکے ہوں گے، تو آگے اسے سمجھیں۔ کل آپ سے پھر ملتے ہیں۔